بدقسمتی سے اکثر درگاہوں کے ذمہ دار جاہل، جٹ، جواری، شرابی، عیاش، بے حیا، بے غیرت، بے شرم، ان کا قبضہ اکثر درگاہوں پہ ہے۔ اور یہ بھی دھیان رہے، جتنی بھی سنی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی سنی علماء ہیں، جتنے بھی سنی پیر ہیں، وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے دل میں، اس بنیاد پر کہ ہم اشرفی ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم فلانے ہیں، ڈکانے ہیں۔ آپس میں انتشار کرنا بند کر دو، ورنہ دنیا کھا جائے گی آپ کو، کبھی بیت الخلا بھی نہیں جائے گی وہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بنیے، نیک بنیے۔ آپ رضوی ہیں، سبحان اللہ، اشرفی ہیں، ماشاءاللہ، برکاتی ہیں، سبحان اللہ، نوری ہیں، سبحان اللہ، ازہری ہیں، سبحان اللہ، کوئی بات نہیں، ہم سب حضور کے غلام ہیں، اس ایک پیٹرن پہ ہمیں ایک ہونا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ملکی پیمانے پر ایک آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو فل اسٹاپ دوں؟ سلطان پور ضلع کا نام سنا آپ نے؟ ابراہیم پور ایک قصبہ ہے، لبے روڈ ہائی وے پہ، پورا کا پورا گاؤں سنی ٹناٹن ہے، پورا کا پورا گاؤں اہل سربت ماشاءاللہ۔ ابھی الزام لگا کر کے ان لوگوں پر، ان کے گھروں پر باضابطہ نوٹس چپکا دی گئی ہے کہ ان کے سارے مکانات بلڈوزر سے گرا دیے جائیں۔ جرم کیا تھا؟ الزام یہ لگایا گیا کہ ایک جلوس نکل رہا تھا، اس جلوس پر ان لوگوں نے اپنے گھروں سے پتھراؤ کیا، حالانکہ سچائی کچھ نہیں ہے۔ کئی علماء، کئی اہل سربت اب تک جیل میں ہیں، تقریباً 4 مہینہ گزر گیا، ان کے گھروں پہ بلڈوزر چلنے کی نوبت آ گئی ہے۔ اب تک نہ کوئی سنی تنظیم پہنچی ہے، نہ کوئی حضرت پہنچے ہیں، نہ کوئی حضور پہنچے۔ المیہ ستم بالائے ستم، یہ ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے، سنیوں کا مقدمہ لڑنے کے لیے جمعیت علماء ہند نے بوجھ اٹھایا ہے، ہم لڑیں گے تمہارا مقدمہ۔ ہم کہاں مر گئے؟ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آج وہ احسان ان کے اوپر کریں گے، کل وہ سنی رہ پائے گا کیا؟ جی نہیں۔ احسان کرو، اپنی بات منوا لو، یہ سرکار کا فرمان بھی ہے، جس کو اپنا بنانا چاہتے ہو نا، مفہوم حدیث، اس پر احسان کرو، جس سے اپنا بنانا چاہتے ہو اس پہ احسان کرو۔ تو آج وہ احسان کر رہے ہیں، مقدمہ لڑنے کا آفر کیا کہ ہم سارے کا مقدمہ لڑیں گے اور پیسہ ہم خرچ کریں گے۔ ہمارے پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ مقابلے کی قوالی پہ، تعزیہ پہ، ڈھول پہ، گاگر پہ، اور جناب والا بہت بڑا میلہ۔ اب عرس تو کم ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں ڈھنگ کا عرس کوئی اکا دکا ہی دکھائی پڑتا ہے، بکیا صرف میلہ، صرف میلہ، صرف میلہ۔ ہم اپنے خون کے دھبے کہاں تلاش کریں، ہمارے ساتھ مقدس لباس والے ہیں۔ بدقسمتی سے اکثر درگاہوں کے ذمہ دار جاہل، جٹ، جواری، شرابی، عیاش، بے حیا، بے غیرت، بے شرم، ان کا قبضہ اکثر درگاہوں پہ ہے۔ جن درگاہوں پہ علماء کا تسلط ہے، ذمہ دار علماء کا تسلط ہے، وہاں پر الحمدللہ بہت حد تک شریعت کی پاسداری ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ لیکن اکثر جو ہے نا، بہت سارے مزارات پہ دھواں، گرد، چرس، بھانگ، گانجا سلگا کر کے پورے مزار کی دھونی دی جاتی ہے۔ بمبئی میں آپ کو درگاہیں ایسی ہم کم سے کم 2 درجن دکھا سکتے ہیں چل کر کے، جہاں صرف دھونی جاتی ہے بھانگ کی، گانجا کی، افیون کی۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ سنیت کے پلیٹ فارم سے، اور آج سنیت کے پلیٹ فارم سے، اور کچھ بولو یہ تو وہابی ہو گیا۔ عجیب سچویشن ہماری ہے، ہم اپنی قوم کو جگا بھی نہیں سکتے، انہیں بیدار بھی نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی بھی مرا تھا بیکانیر میں، اس کے ذمہ دار، اس کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے، ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا ایک کو نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ مر گیا۔ اور ہم لوگ وہاں گانجا سلگاتے تھے تو گانجا پیتے تھے بابا ہمارے، وہ مر گیا، اس کو پادو کلا جا کے دفنا دیا اس کو۔ اور کتنے ہمارے علماء پہنچے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولایت کی مہر لگا دی، خطاب فرما کر کے اب ڈبل قوالیاں ہو رہی، عالم صاحب کا پتہ ہی نہیں۔ کوئی بیکانیر دور ہے، یہ رہا صاحب، چرس پینے والا، گجیڑی بھنگیڑی کو کتنے ایسے مزار بنا ڈالے ہم نے، اور ہماری سنی قوم انہی مزاروں پہ جا کر کے لاکھوں کا لاکھ روپے برباد کر کے آتی ہے۔
یہ پیسے جو تم اس بکواس پہ خرچ کرتے ہو، کاش اپنے بچوں کو ڈھنگ سے پڑھائی پہ خرچ کرتے ہو، اچھا ہوتا۔ یونٹی بناؤ، غریب بچیوں کی شادیاں کرواؤ، معاشرے میں جو بہت کمزور طبقہ ہے اسے اوپر لانے کی کوشش کرو۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، آقا فرماتے ہیں اپنی روٹی مل بانٹ کے کھایا کرو، اپنی روٹی مل بانٹ کے کھایا کرو۔ نبی رحمت فرماتے ہیں اس پڑوسی پہ فرشتے رات بھر لعنت بھیجتے ہیں جو خود تو پیٹ بھرا سوتا ہے اور پڑوسی بھوکا سویا کرتا ہے۔ اس پڑوس میں کوئی ہندو مسلم کی قید نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر تم اپنے گھر میں کچھ سامان لے کے آتے ہو تو اپنے بچوں کو کھانے سے پہلے تاکید کر دو، یہ سیب کا پھل یا جو بھی لے کے آئے اسے باہر لے کے مت نکلنا، کہ پڑوسی کا بچہ دیکھے گا تو اس کے دل میں درد پیدا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو اس کو بھی دو، پھر کھلاؤ باہر جا کر کے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے۔ اپنے گھر کے پتیلی کی خوشبو سے پڑوسیوں کے ناک کو تکلیف نہ دو، اپنے گھر کے اس پتیلی میں شوربہ بڑھا دو اور ایک دو پیالہ اپنے پڑوسی کے گھر میں بھیجوا دیا کرو۔ اسلام پڑھے تو دنیا کم سے کم، ہم پڑھتے نہیں ساتھیوں، اسلام کے قریب نہیں آتے۔ اس لیے عرض ہے آپ سے، گزارش ہے آپ سے، ایک تو سنی ہمارا نماز نہیں پڑھتا ہے۔ نماز سنیوں صرف آپ پر فرض ہے، آپ پر، کسی اور پر نہیں۔ جس پہ نماز فرض ہے پنجگانہ، وہ بیٹا جمعہ بھی نہیں پڑھنے آتا ہے، اور جس پہ نماز فرض نہیں وہ گٹھری بنا بنا کے پورے دیش میں پڑھتا پڑھاتا پھر رہا ہے۔ عجیب کنڈیشن ہے، پورے دیش میں، بیرون ملک بھی جاتا ہے۔ چھٹی کا وقت آتا ہے، حضرت آخری بات، جب چھٹی ہوتی نا اسکولوں میں، ان کے اسکول کے بچے، کالج کے بچے، وہ باضابطہ نکلتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں۔ ہمارے بچے چھٹی میں آتے ہیں 10 دن کے لیے، 15 دن گھر پہ، نماز غائب، ٹوپی اتار دیا، کرتا پجامہ اتار دیا، پینٹ بو شرٹ پہن لیا، گھوم رہے ہیں۔ اور ان کے بچے باضابطہ طور پہ چھٹی نہیں ملتی، گھر آئے چھٹی لے کے نا، ان کی ڈیوٹی لگا، تمہیں جے پور جانا ہے 1 ہفتہ کے چلہ میں، تمہیں جانا ہے بھوپال 15 دن کے چلہ میں۔ نوجوان کالج کا بچہ حضرت، وہ جاتا ہے اپنے گھر سے، گھر چھوڑ دیتا ہے، ابھی آج گھر آیا کل جا رہا چلے میں۔ 24 گھنٹے جس بچے کی برین واشنگ کی جائے گی، کیا وہ آپ کی طرف آئے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ بس یہ چند کلمات خیر تھے جو وقت کی تنگ دامانی کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ کچھ سخت جملے بھی ہیں، میری عادت بھی یہی کچھ ایسی ہی ہے، اسے ہضم کر لیجئے گا۔ زیادہ ٹائٹ لگے تو شربت بنا کے پی لیجئے گا، حلق شریف کے نیچے اتار لیجئے۔ علماء کی بارگاہ میں ادب سے گزارش ہے، آپ سب اپنے سارے گلے شکوے بھلا کر سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ۔ آپ کسی بھی پیر کے مرید ہیں، سر آنکھوں پہ، نہ کسی کے پیر کی برائی کیجئے، نہ برائی سنیے۔ ہر ایک اپنے پیر کی خوب عزت کرے، لیکن کم از کم سنیت کا کام تو کرو یار، سنیت کا کام۔ بہت پیچھے جا رہے ہیں ہم، بہت پیچھے۔ جب دنیا کا بدعقیدے مکتب فکر کا آدمی بہت دور نکل جاتا ہے، تب ہم جاگتے ہیں، یار ارے وہاں تک پہنچ گیا وہ۔ تو اب ہم شروع کریں گے تو پہلے پوسٹر چھاپیں گے، ہمارا یہ پلان ہے، ہم ایسے چلیں گے ویسے۔ دنیا پاگل نہیں ہے جو تم کو پلان کے اوپر عمل کرنے دے گی، ایسا الجھا دے گی نا، ناچتے رہیے گا آپ۔ اتنی حکمت عملی گھر میں بیٹھ کے پاس کیجئے، کام سے پہلے ٹیبل ورک کیجئے، آپس میں بیٹھ کر پہلے یہ دل صاف کیجئے، یہ دل پہلے صاف کیجئے۔ اگر یہاں صفائی نہیں ہے تو یہ کرتے کی صفائی کسی کام کی نہیں ہے، دھیان رکھنا۔ یا صاف کرو، اور کس کے لیے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ کسی سے دوستی کرو تو اللہ کے لیے کرو، اور دشمنی کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ سارے گلے شکوے بھلا دو۔ آپ نے ہمیں گالی دی، معاف کرتے ہیں، ہم نے آپ کو دی ہے، آپ معاف کیجئے، لیکن پہلے ایک ہو جائیے۔ بہت نقصان ہو چکا ہے۔ جو کام امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ہمیں سونپا تھا، اس کام سے بہت دور ہم جا چکے ہیں۔ ہم پھنس گئے الٹے سلٹے کام میں۔ پلٹ آئیے اس ڈگر کی طرف جو ڈگر مدینے کی طرف جاتی ہے۔